آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور بہت دور اسلام آباد میں ہیں مبشر زیدی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 مئی کو رینجرز نے ایم کیو ایم کے ایک رہنما آفتاب احمد کا 90 روز کا ریمانڈ لیا اور 3 مئی کو ان کی لاش جناح ہاسپٹل لائی گئی۔ اس کے بعد ظاہر ہے شور مچا اور پھر آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور آخری حد تک کھوج نکالنی چاہیے کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ رینجرز نے ابتدائی طور پہ موقف اختیار کیا کہ آفتاب احمد کی جو موت ہے وہ تشدد سے نہیں، دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے، لیکن بعد میں یہ موقف جب اس پہ سوالات اٹھنے لگے تو یہ کمزور پڑتا چلا گیا۔ آج اطلاعات یہ ہیں سینئر رینجرز حکام کے حوالے سے کہ آفتاب احمد کی موت کے بعد کچھ ذمہ دار اہلکاروں کو حراست میں لیا گیا ہے، انہیں معطل کیا گیا ہے، ان کے خلاف چھان بین کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ کس مرحلے میں ہیں اور کس سمت میں یہ معاملہ جا رہا ہے، مبشر زیدی کی حکام سے بات چیت ہوئی تھی ذرا دیر پہلے، تو آئیے انہی کے پاس چلتے ہیں، وہی اس کا عقدہ کھولتے ہیں۔ جی مبشر۔ جی وسعت، جو میری بات ہوئی ہے تو مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ کیونکہ آرمی چیف نے بھی اعلان کیا تھا، ڈی جی رینجرز نے بھی سسپینڈ کر دیا تھا اپیرنٹلی کچھ رینجرز اہلکاروں کو جن پر الزام تھا کہ انہوں نے آفتاب احمد پر تشدد کیا اور اس حد تک تشدد کیا کہ ان کی موت ہو گئی دوران رینجرز حراست۔ اس کے بعد یہ بات آئی کہ ابھی تک شاید انکوائری شروع نہیں ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے، پھر آرمی چیف کا جیسے آپ نے بتایا بیان آ گیا۔ تو آج میری جو بات ہوئی ہے تو رینجرز حکام نے یہ کہا ہے کہ 5 اہلکار ہیں جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے تشدد کیا آفتاب احمد پر، اور ان کو نہ صرف سسپینڈ تو ظاہر ہے پہلے ہی کر دیا گیا تھا، اب ان کو باقاعدہ حراست میں لے کر ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی یقین دلایا گیا ہے کہ یہ کارروائی جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی، کیونکہ رینجرز حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ رینجرز نے کراچی میں امن کی بحالی کے لیے کیا، یہ بات جو ہے جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ تو چلے ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن آپ کی جو گفتگو ہوئی رینجرز حکام سے، کیا آپ کو یہ تاثر ملا کہ یہ جو بھی انکوائری ہوگی یا جو بھی معاملے کا فیصلہ ہوگا یہ انٹرنلی ہوگا یا کوئی غیر جانبدار انداز میں باہر سے کوئی عدالت یا کوئی کمیشن یا کوئی کمیٹی جو ہے وہ اسے مانیٹر کرے گی، یا محکمہ جاتی کارروائی ہوگی؟ یا ابھی ایسی چیزوں کا پتہ نہیں ہے ہمیں شاید؟ جی میرے خیال میں فی الوقت تو محکمہ جاتی ہی کارروائی لگ رہی ہے، اور رینجرز ظاہر ہے کیونکہ آرمی چیف نے کہا ہے اور وہ اس طرح ہوگا۔ اس بارے میں ہم نے پہلے بھی بحث کی تھی تھوڑی سی، قانونی نکات یہ تھے کہ بھائی کیونکہ رینجرز جو ہے ڈائریکٹلی فوج کے انڈر نہیں آتے تو آرمی چیف کیسے اس انکوائری کا حکم دے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا قضیہ یہ بھی ہوا تھا کہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے ایک سما ٹی وی کو ایک انٹرویو میں، ان کے اینکر ہیں ندیم ملک، ان کو انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ انکوائری جو ہے سندھ حکومت کو کرنی چاہیے۔ اب سندھ حکومت کے ظاہر بس میں فی الحال تو وہ نہ ہی ایسا کچھ لینا بھی چاہتے ہیں اپنے بس میں، نہ ہی ان کی ہمت پڑی، ورنہ اکارڈنگ ٹو جو لائرز ہیں، جو وکلاء ہیں یا قانون دان ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی انکوائری جو ہے علاقہ میجسٹریٹ سے کروانی چاہیے۔ آرٹیکل سیکشن 176 آف CRPC یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ جو یہ کہتا ہے کہ اگر دوران حراست کسی بھی شخص کی موت ہو جاتی ہے اور خصوصاً تشدد سے یا کسی بھی اور وجہ سے، تو جنہوں نے حراست میں رکھا ہوا ہے ان کی انکوائری جو ہے علاقہ میجسٹریٹ کرے گا، مگر اس کیس میں لگ یہ رہا ہے اور وہ کرمنل انکوائری ہوگی، اور یہ جو محکمہ جاتی انکوائری ہوتی ہے یہ ایڈمنسٹریٹو انکوائری کہلاتی ہے، یعنی اس میں نوکری تو آپ ان کی مطلب ختم کر سکتے ہیں یا جیسے سسپینڈ کر دیا گیا انہیں ڈسمس بھی کر سکتے ہیں، لیکن بیونڈ دیٹ ان کو کوئی سزا جو ہے وہ ملنے کا امکان کم ہوتا ہے، کیونکہ کرمنل کارروائی نہیں ہو رہی۔ لیکن مبشر میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ یہ انٹرنل انکوائری ہو گئی، ان کو نوکری سے آپ نے نکال دیا،
اس کے بعد ایک کرمنل انکوائری کا بھی تو دروازہ کھل جاتا ہے نا, اگر ایف آئی آر کاٹی جائے, ان کو نامزد کیا جائے, ان پہ پھر کیس ہو سکتا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا سرفراز شاہ والا کیس یہاں کراچی میں جو شوٹنگ ہوئی تھی, وہ کرمنل انکوائری ہوئی تھی یا انٹرنل انکوائری ہوئی تھی, مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. کرمنل انکوائری ہوئی تھی نا, اور باقاعدہ جیل بھیجا گیا تھا. لیکن یہ جو 5 اہلکار برطرف کیے گئے ہیں اور انہیں حراست میں لیا گیا ہے, میرے برطرف نہیں, سسپینڈ معطل کیا گیا, لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر اب تک کٹی ہے. میں نہیں خیال ہے کہ کوئی ایف آئی آر کٹی ہے. بالکل. اور اس لحاظ سے پھر یہ بڑا دلچسپ کیس ہو جاتا ہے, اس لیے کہ چودھری نثار علی خان اور چیف آف آرمی سٹاف نے تو حکم دے دیا جس حیثیت میں بھی دیا, اور حکومت سندھ جو ہے ان کے لیے یہ ایک گرم آلو ہے جو وہ ایک دوسرے کی طرف پھینک رہے ہیں. حالانکہ چودھری نثار علی نے جب یہ مشورہ دیا تھا کہ رینجرز کو از خود انکوائری نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ وہ فریق ہیں, تو پھر چودھری نثار علی کی زبان کس نے روکی تھی یہ اعلان کرنے سے کہ ہم ایک علیحدہ سے تحقیقاتی کمیٹی بنا رہے ہیں, جبکہ وہ باس بھی ہیں رینجرز کے. ٹیکنیکلی تو دیکھیں جو بیان چیف آف آرمی سٹاف سے آیا ہے وہ چودھری نثار سے آنا چاہیے تھا. تو اب یہ ہے کہ رینجرز جب ایک ملزم کا 90 روز کا ریمانڈ کسی باہر کی عدالت سے لیتے ہیں, خود تو نہیں فیصلہ کرتے نا, وہ خصوصی عدالت ہوتی ہے, مجسٹریٹ ہوتا ہے, اس سے لیتے ہیں 90 روز کا ریمانڈ, تو قاعدے کے حساب سے یہ تحقیق بھی چونکہ یہ خود فریق ہیں اس لیے رینجرز کو نہیں کرنی چاہیے, بلکہ وہ جو عدالت ہے جس سے ریمانڈ لیا ہے یا کسی کو اس کا ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک مثال دوں گا, پچھلی کہ پی آئی اے کے جو 2 ملازمین کی ہلاکت ہوئی تھی اس میں رینجرز پہ شدید ریزرویشن, ان کا جو رویہ تھا اس پہ اظہار کیا گیا تھا, ہر طرف سے سوالات بھی اٹھے تھے. بالکل اس کیس کی بھی انٹرنل انکوائری کا کچھ غلغلہ سنا تھا, لیکن ہوا کیا, کچھ نہیں. یہ اگر کیفر کردار تک بھی پہنچ جائیں تب بھی ایک بڑا سوالیہ نشان رہے گا کہ بھائی آپ کو محکمہ جاتی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ ایس او پی میں گڑبڑ ہوئی ہے, کہیں غفلت ہوئی ہے, وہ ٹارچر سے مرا ہے, تو اپنے دھبے صاف کرنے کے لیے آپ خود نہ صاف کریں, کسی اور کو بلا لیں. اور یہ دھبے صاف کرنا بہت اہم ہے, سمپلی اس لیے کہ جو کراچی آپریشن سے شہر کو فائدہ پہنچا ہے, اگر آپ ماضی کے صورتحال کے ساتھ کمپیئر کریں تو ایک واضح فرق ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بندے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جو آپریشن بھی ہو اس کے ساتھ ابیوزز آف پاور بھی ہوئے ہیں, اور ہم کبھی کبھی ان کو بالکل نظر انداز کر سکتے ہیں کہ لیکن کوئی بات نہیں جی, اوور آل تو امپروومنٹ ہوئی ہے. لیکن یہ بات کلیئر کرنا بہت اہم ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون کے دائرے سے باہر نہیں ہے, اور اگر یہ ایک پرسیپشن بیٹھ جائے نا تو اس کے نتیجے میں صرف مزید لاقانونیت ہی پیدا ہوتی ہے. اچھا, اور اس طرح کے آپریشنز ہیں ظاہر ہے ٹرائل اینڈ ایرر کی بنیاد پہ آگے بڑھتے ہیں, آپ مزید اپنی کارکردگی امپروو کرتے ہیں اگر آپ کریکٹ کریں. لیکن اگر آپ فریق ہیں تو تقاضا یہ ہے پرسیپشن کا کہ بھائی آپ یہ کہیں کہ یار یہ کمیٹی ہے اور وزیر داخلہ یا کوئی بھی حکومت سندھ یا جو بھی, یا خود عدالت جس سے ریمانڈ لیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے انکوائری کریں, آپ انکوائری آفیسر مقرر کریں اور ہم حاضر ہیں, ہمارے پاس جو ثبوت ہیں ہم اینڈ وی آر ایکول انڈر دی لا. تو یہ میرا خیال ہے ایک کامن سینس کی بات ہے جو کہ سمجھ میں آتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ رینجرز جو ہیں وہ انٹرنلی کیوں مصر ہیں کہ وہ صاحب اس معاملے میں ہے بھی یا نہیں ہے, بیکاز ابھی تو بہت ہی ابھی تو اندر ہی چل رہا ہے نا معاملہ, بڑا انیشل رپورٹس چل رہی ہیں نا. ہو سکتا ہے کہ کہیں اور سے پریشر آئے تو مزید یہ بات آگے پڑے. اب دیکھنا ہے یہ کیسے ڈیولپ. اب دیکھنا ہوگا کہ بات یہ ایف آئی آر تک پہنچتی ہے یا محکمہ جاتی انکوائری کے جو بھول بھلائیاں ہیں اس میں ہی ختم ہو جاتی ہے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی میرا خیال ہے. لیکن اس لحاظ سے یہ سٹیپ بہرحال اہم ہے کہ ایٹ لیسٹ انہیں حراست میں لیا گیا اور معاملہ کچھ آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے. بالکل, اور یہی بات ہے کہ جی ٹرائل اینڈ ایرر ہے, ایررز ہوں گے, لیکن اگر آپ ایرر نہیں کریں گے تو پھر مزید ایرر پہ ایرر ہی ہوتا رہے گا. کسی دوسرے سے کروا لیں کریکٹ تو اور اچھا رہے. بے شک بے شک. وقفہ لے لیجئے جناب. ویلکم بیک. بہت کم ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی خوشخبری ملتی ہے جو ہم آپ کو بتائیں, لیکن آج ایسی ایک خوشخبری ہمیں ملی ہے, اور وہ یہ ہے کہ علی حیدر گیلانی صاحب, سابق پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے, افغان ہونے کے 3 سال بعد آج آخرکار آزاد ہیں. پاکستان فارن آفس کا آج ایک بیان آیا تھا کہ ایک یو ایس اور افغان جوائنٹ آپریشن جو پکتیکا پروونس میں ہوا تھا,
اس میں ایک القاعدہ لنکڈ گروپ کے ہائیڈ آؤٹ پر حملہ ہوا اور وہاں سے علی حیدر گیلانی صاحب کو رہا کیا گیا. یو ایس آفیشلز کے مطابق ان کے پاس کوئی اسپیشل انٹیلیجنس نہیں تھی کہ وہاں پر گیلانی صاحب موجود تھے, لیکن آپریشن کے دوران وہ وہاں پہ مل گئے اور ان کو وہاں سے پاکستانی ایمبیسی کابل میں جو ہے وہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا. اور پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان اختر منیر صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ کل گیلانی صاحب ایک بار پھر پاکستان واپس آ جائیں گے. ٹھیک 3 سال پہلے 9 مئی 2013 کو گیلانی صاحب اغوا ہوئے تھے ملتان سے. 7-8 مسلح افراد نے ان پر حملہ کیا تھا. وہ ایک کارنر میٹنگ سے نکل کر جا رہے تھے اور اس حملے کے دوران ان کے 2 ساتھی جاں بحق بھی ہوئے تھے. پھر کافی سالوں تک کچھ نہیں پتہ لگا. 2015 میں یوسف رضا گیلانی کی فون پر بات ہوتی ہے اپنے صاحبزادے سے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں بالکل محفوظ ہوں, میں خوش ہوں اور میرے بارے میں آپ فکر نہ کریں. اس میں انٹرسٹنگ جو بات آپ نے کی نا کہ القاعدہ لنک گروپ, دیٹس واٹ دے سے, اس کا مطلب یہ ہوا, کیا ہوا کہ 2001 سے لے کے آج 2016 تک 15 سال ہو گئے, اب بھی افغانستان میں القاعدہ لنکڈ گروپ موجود ہے. تکڑے ہیں. اچھا مطلب موجود نہیں ہے سر, تکڑے ہیں. اچھا, اب القاعدہ لنکڈ گروپ, مجھے نہیں پتا یہ اصطلاح کیوں استعمال کی. بھائی جو طالبان ہیں وہ بھی تو القاعدہ لنکڈ ہی ہے. القاعدہ گروپ لنکڈ ہے. تو لینگویج انٹرسٹنگ ہے, لیکن آئی تھنک جیسے وقت آگے بڑھے گا تو کچھ اور معلومات آئیں گی. مجھے ایک اور پوائنٹ میں اس میں ریز کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, پکتیکا میں یہ رہا ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور جہاں تک معلومات ہیں, اور ابھی بہت کم معلومات ہیں, ان کو افغانستان میں رکھا گیا تھا. اب پاکستان پہ ہمیشہ پریشر ہوتا ہے, جی ڈو مور, حقانی نیٹ ورک کو سنبھالو, کوئٹہ شورا کو سنبھالو, طالبان کو راضی کرو مذاکرات. کہیں گے نا کہ ہم نے گیلانی کو رہا کر دیا. نہیں, اب یہ میں یہی اسی پوائنٹ پہ میں آنا چاہ رہا ہوں کہ, اور وہ اس لیے کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا بڑا انفلوئنس ہے افغان طالبان پر, ہم ہی ان کو لا سکتے ہیں ٹیبل پہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یار یہ کون سا انفلوئنس ہے؟ کہاں کہتے ہیں؟ نہیں کیا کہتے ہیں, تھوڑا بہت بات ہوتی ہے. سر تاج عزیز بیچارے اتنے بے بس ہیں, وہ تو آخرکار تنگ آ کے کہہ رہا ہوں نا. اب پوائنٹ اس کہ ہمارا سیلنگ پوائنٹ تو یہی ہے. تو میں ایک بات بتاؤں, یہ کون سا انفلوئنس ہے کہ 3 سال تک ایک سابق پاکستانی وزیر اعظم کے بیٹے کو ہم نہیں ان سے رہا کرا سکے؟ خیریت سے تو رکھا نا, لیکن پھر بھی نا امین حد ہوتی ہے. مبشر کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن زرار, مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بھی 10 سال حقانی نیٹ ورک کو بڑے پیار سے رکھا. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ اس افغان طالبان تو یہ نہیں کہیں گے نا یار. آئی تھنک نہیں, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں نا. ظاہر ہے دیکھیں افغان حکومت نے ایک آپریشن کیا اور اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے آگاہ کیا پاکستانی حکومت کو کہ ایسے بازیاب کرائے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ جیسچر. جو ڈیڈ لاک پاکستان اور افغانستان کے درمیان آیا ہوا تھا, اس سے کافی بوسٹ ملے گا. اور پاکستان کو بھی ایک سٹیپ لے کر کے ظاہر ہے نہ صرف ظاہر ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, بلکہ جو ٹوٹا ہوا مذاکرات کا یا اعتماد کا رشتہ ہے اس کو بھی دوبارہ بحال کیا جائے. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ سی بی ایمز بنتے ہیں, یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بنتے ہیں آگے جا کر کے. اور ظاہر ہے شہباز تاثیر کے بعد دوسری بڑی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے, اسی سال کے اس طرح علی گیلانی واپس آ گئے ہیں. اور تو میں اپنے تئی اس چیز کو بڑا پازیٹیو دیکھتا ہوں کہ دونوں حکومتوں کے بعد بڑا ایک اچھا موقع ہے کہ اسی چیز کو بلڈ اپ کریں اور اعتماد کریں. اور ایک آدھ مہینے کے لیے اتنے موقع اس طرح کے آئے ہیں اور گئے ہیں اور ضائع ہوئے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے گا. نہیں, ایک آدھ مہینے کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ ہو جائے گی اور پھر دوبارہ کوئی حملہ ہو جائے گا, وہ شروع ہو جائے گی. لیکن یہ کہ اب صرف شکریہ سے کام نہیں چلے گا, اس لیے کہ شہباز تاثیر بھی واپس آ گئے ہیں, گیلانی صاحب بھی واپس آ گئے ہیں, تو شکریہ سے تھوڑا سا زیادہ دکھانا پڑے گا کہ بھائی ہم بھی آپ کے لیے. دیکھو اب یہ تو حکومت کی بات ہو رہی ہے نا, میں جو انیشل سوال تھا وہ افغان طالبان کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے نا, کہ اگر یار اتنے انفلوئنس ہے, اتنے آپ کی لنکس ہیں, نہیں ہے یار, تو نہیں ہے نا, پھر نہیں ہے نا, اس کا مطلب انفلوئنس نہیں ہے. ہاں تو میں بس یہی میں سننا چاہ رہا تھا نا یار. ہاں تو مطلب وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میڈیکل فیسلٹیز لے رہے ہیں, ایک بندے کو واپس نہیں کر سکتے. لے رہے تھے, اب نہیں لے رہے, اب نہیں, اب انہیں ہاسپٹل جانے سے منع کر دیا. ہاسپٹل جانے سے اب اب آپ ڈسپینسر تک رہیں. ہاں اب آپ ڈسپینسر تک رہیں. ہاں, یا حکیم وکیم سیٹ ہے. لیکن یہ نوبت آ گئی ہے کہ پریشر اور اتنا رہ گیا ہے حکومت پاکستان کے پاس
کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل جانا ہے یا نہیں جانا. پہلے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پریشر تھا, طالبان بات بھی سنتے تھے. یا ہو سکتا ہے کہ ہاؤس کالز ہو رہی ہوں, ہمیں پتہ نہ ہو. آج کل ایک دکا ڈاکٹر تو ہوگا, پیچھے ڈپلومیسی جو ہے اس کا تو کچھ کہا نہیں. بات تو بالکل صحیح ہے. اینی وے بہت بہت مبارک یوسف رضا کے ان کی فیملی کو. شہباز تاثیر کی رہائی کے بعد یہی امید تھی کہ عنقریب علی حیدر صاحب بھی رہا ہو جائیں گے, اور اب ایسا ہو گیا ہے. اس پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک نیوز اپڈیٹس کے لیے, اور بریک کے بعد بات کریں گے چیف آف آرمی سٹاف اور نواز شریف کی ملاقات, جیسا کہ باقی چینل دن بھر سے کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل, ہم بھی کریں گے, لیکن ذرا ہٹ کے بریک لے لیں. ویلکم بیک جی, اور اب ہم بات کریں گے آج کی نمبر 1 اہم ترین بریکنگسٹ آف بریکنگ نیوز کے بارے میں, اور وہ ہے وزیر اعظم نواز شریف اور چیف آف آرمی سٹاف رحیل شریف کی ملاقات. یہ ایک ایسی خبر ہے جو سب کے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں. صبح سے اس کے اوپر تجزیوں کی تجوری کھولی ہوئی ہے ہر چینل پر, اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہر رپورٹر اور ہر اینکر اس صوفے کے نیچے چھپا ہوا تھا جس کمرے میں یہ ملاقات ہو رہی تھی. بدقسمتی سے وسعت صاحب, ہم اور میں تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو ہمارے پاس ایک ہی چارہ رہتا ہے, پتہ ہے وہ کیا ہے؟ خبر کم تھی, خواہش زیادہ. یہ بھی ہے, اور سوشل میڈیا پر تو سر بلینکٹ لکھا ہوا تھا رحیل شریف وارنز نواز. سوشل میڈیا کو سب کچھ پتہ ہے, اتنا علم میرے پاس نہیں ہے. ہم صرف اب یہاں بیٹھ کر بطور صحافی ایک ہی کام کر سکتے ہیں. وسعت صاحب آپ پتہ ہے وہ کام کیا ہے؟ کیا؟ باڈی لینگویج. ہم باڈی لینگویج ایگزامن کر سکتے ہیں. ذرا دکھائیں ان کی باڈی لینگویج. وسعت صاحب ذرا اسکرین کی طرف دیکھیں ایک سیکنڈ, اور ذرا دیکھیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا کون سے شریف اوپر ہے, کون سے شریف نیچے ہے, کون بازی جیت رہا ہے؟ بازی ظاہر ہے کہ سویلین کہاں سے جیت سکتا ہے سر؟ بالکل جیت سکتے ہیں یار, اب کیوں اس طرح کی مایوسی باتیں کیوں؟ وہ جو ہے باڈی جیسچر سے اگر مجھے مسالہ ڈالنا ہے اور ریٹنگ لانی ہے تو میں کہوں گا کہ دیکھیں راحیل شریف جو ہیں وہ ان سے سخت لہجے میں شاید بات کر رہے ہیں یا کیا ہے. تقریباً 3 چینلوں نے جو ہے وہ کوئی گونجتی ہوئی ویڈیو بھی چلائی ہے جس سے ایسا تاثر مل رہا ہے. گونجتی ہوئی ویڈیو جیسے وہ سٹار پلس ڈرامہ میں جو کلوز اپ میں وہ زوم زوم والا ہوتا ہے, جیسے راحیل شریف کوئی سوال کر رہے ہیں اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جی بس یہ تو ہو گیا تو فلانا, یہ وہ تاثر یہ مل رہا ہے. اچھا, اس میں مزید جو سسپینس آیا ہے وہ اس چیز سے آیا ہے کہ میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی, ایک تو یہ کہ یہ 6 اپریل کے بعد پہلی ملاقات تھی, ٹھیک ہے جی, ورنہ تو روزانہ ہر ہفتے تقریباً, اور یہ کوئی کابینہ پارلیمنٹ کابینہ کا اجلاس تو نہیں ہے نا کہ سال میں ایک دفعہ ہو. اسی سے جو ہے انہوں نے کیوں لے لیا کہ یار دیکھو 34 دن بعد ملاقات ہوئی ہے, ضرور کوئی چکر ہے, ٹینشن ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملاقات میں ایک کراؤڈ تھا, یعنی وزیر دفاع بھی تھے, اچھا, وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے, وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان تھا, کسی کو کوئی کام نہیں تھا, سب ویلے تھے, اسی میٹنگ میں آ کے بیٹھ گئے تھے. DGISI بھی تھے, اور دونوں بڑے شریف تو تھے ہی. کافی چھوٹا کراؤڈ ہے. مزے کی بات ہے کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 to 1 ملاقات تھی, اس میں تیسرا کوئی نہیں تھا. اچھا, ہو سکتا ہے 2 ملاقاتیں تھیں, پھر پہلے 1 on 1, پھر گروپ میٹنگ. اچھا, جب تیسرا کوئی نہیں تھا تو جو 3 چینل وہ جو ریکارڈنگ چلا رہے ہیں 20 سیکنڈ کی, اور ریپیٹ کر کر کے اب تو اس میں دھبے بھی آنے لگے, وہ پرانی فلم میں نہیں آ جاتے تو وہ پھر کس نے کے زمانے والی تو یہ ایک عجیب عمران سیریز والی مسٹری بن گئی ہے. لیکن خبر پھر بھی کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا. انہوں نے کہا جی, خواجہ آصف سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی ضرب اسد پہ بات ہوئی, امن و امان پہ بات ہوئی, اور موسم پہ بات ہوئی, اور میڈیا اس بات پہ مصر ہے کہ نہیں, پاناما لیکس پہ بات ہوئی, اور احتساب کیوں ابھی اکراس دا بورڈ کیوں نہیں ہو رہا, اس پہ بات ہوئی, اور 4 ہفتے ہو گئے کمیشن کیوں نہیں بنا, اس پہ بات ہوئی. تو کچھ سمجھ میں نہیں یار دیکھیں, ایک بندہ ہے جس کو سمجھ آتی ہے, مبشر زیدی. آپ ہی سمجھا دو یار کیا ہوا. کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کی ٹامک ٹوئیاں ختم ہو جائیں. ہو گئی ہیں سر, نکال لیں, چولیں نکل گیا جو بھی نکلنا تھا. اچھا, میں تو اس کو ایک بیک گراؤنڈ میں دیکھتا ہوں. لاسٹ ویکینڈ پہ ایکسکیوز می, شہباز شریف صاحب جو ہیں جا کر کے آرمی ہاؤس میں ملے تھے, اور اسی وقت یہ باتیں جو آ گئی تھی سامنے کہ کچھ نہ کچھ ریپروشما کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. ہوا یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا چھوٹو گینگ کے خلاف جب آپریشن کا معاملہ آیا تھا تو آرمی چیف نے اپنے تئیں ایک آپریشن کا حکم دے دیا تھا, اور اس پر پھر بعد میں جو ہے
دونوں سائڈ پہ. اس میں یہ کہا گیا کہ حکومت کو شاید یہ بات پسند نہیں آئی, اور اس کے بعد یہ بات خاصی تقویت پکڑ گئی تھی کہ دونوں جو ہیں ایک پیج پر نہیں ہے, جو کہ مطلب اس سال کا سب سے بڑا جملہ اگر کوئی ہماری ڈکشنری میں ہوگا تو وہ انتہائی کا جملہ ہے یہ, سال وال سے آگے نکل گیا. اور سہولت کار اور نازک موڑ تو ایور گرین ہے. دو ایسے جملے ہیں جو ہماری ڈکشنری میں اب ایڈ ہو جانے چاہیے. تو یہ شہباز شریف صاحب گئے تھے, یاد ہوگا آپ کو پچھلے مہینے جو ہے چودھری نثار اور شہباز شریف دونوں جا کر کے ملے تھے, اور تب یہ کہا گیا تھا, دونوں سائڈ سے کچھ اس بارے میں نہیں آیا تھا, لیکن چودھری نثار نے کہا جی یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لاسٹ ویک بھی جو شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف کے ساتھ, اس پر بھی دونوں سائڈ سے کچھ نہیں کہا گیا. اس کے بعد پھر بالآخر یہ ملاقات ہوئی آج آرمی چیف کی اور وزیر اعظم نواز شریف کی. تو چیزیں لگ یہ رہا ہے, جو ہماری بات ہوئی ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, کوئی ایسا بڑا کوئی پھڈا ہونے نہیں جا رہا ہے. جو کچھ باتیں ہوئی ہیں, ظاہر ہے آپ لوگوں کی طرح میں شاید اس شہر میں تھا, لیکن اس صوفے تک مجھے بھی رسائی نہیں تھی کہ میں پیچھے چھپ کے جو ہے نا کچھ سن لیتا. لیکن جو تھوڑا بہت وہ ہے وہ یہی ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں. کوئی ایسی بہت زیادہ جو ہے کوئی لڑائی وڑائی کا سین نہیں ہے, جیسے کہ ظاہر ہے میڈیا اس کو شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اختلافات ہیں, اور کل جب اخبار میں آپ خبریں بھی پڑھیں گے تو بہت سی, تو آپ کل صبح کے اخبار پڑھ لیجئے گا, میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ صبح کے اخبار میں چٹپٹی خبریں آئیں گی اس حوالے سے. تو یہ میرا جو تھوڑا بہت میں نے یہاں پہ لیکن مبشر ایک گتھی سلجھا. میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ شریک تھے اس ملاقات میں. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, جو کہ وزیر دفاع ہیں, ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ انہیں معلومات ہونی چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو لوگوں کی ملاقات تھی. تو یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, چیزیں پراسراریت کی طرف جا رہی ہیں, یا کنفیوژن کی طرف جا رہی ہیں؟ سر یہ 1 on 1 ایسے ہو گئے تھے کہ باقی سارے سیدھے جا کے پاؤں میں پڑ گئے تھے, تو وہ پھر 1 on 1 ہی ہو گئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. سر یہ ماسٹر آف ڈسگائز صوفے کے پیچھے نہیں چھپے تھے, یہ صوفہ ہی تھے. اچھا صوفہ ہی یہ تھے. ویسے بھی بتا رہا ہوں میں, ویسے بھی کولمبو لگتے ہیں. کیا کولمبو لگتے ہیں؟ وہی. اب یہ تھوڑا بتا بھی دیں لوگوں کو, کیونکہ کسی کو کولمبو یاد نہیں ہوگا, لیکن ہاں, لیکن یہ ایک ڈیٹیکٹیو تھا, بڑا مشہور تھا ایک زمانے میں. میڈیا کے لیے مزیدار خبر نہیں ہے کہ دونوں ایک پیج پہ ہیں اور دونوں افہام و تفہیم سے کام کر رہے ہیں. کیسے کاروبار چلے گا؟ سر کوئی نہ کوئی فکر نہ کریں, کہیں نہ کہیں سے سول ملٹری ٹینشن ہم نکال ہی دیں گے. آپ پریشان مت ہو. مطلب ہمارا کام صرف یہی رہ گیا ہے کہ جو ٹیمپو گرم ہو کے اوپر جاتا ہے ہم اس پہ ٹھنڈا پانی ڈال دیں. یار یہ کوئی صحافت ہوتا ہے, یہی بچ گیا ہے ہمارے لیے اب. میرا خیال ہے کہ جتنی ہم نے اس موضوع پر باتیں کرنی تھی وہ بھی تقریباً ختم ہی ہو گئی. اچھا, یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے, ایک نان نیوز پہ اتنے منٹ بات کر لی. سر آپ حکم کریں تو ہم دوسرا سیگمنٹ بھی اس پر بات کر سکتے ہیں, آپ ہلکا نہ سمجھیں. نہیں وہ, لیکن میرا خیال اب زیادہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے شوربہ پتلا نہیں کرتے, پتلا نہیں کرتے, اور وقفہ لے لیتے. اور ابھی میٹھا بھی تو باقی ہے. ہاں نہیں ٹھیک, وقفہ لے لیتے ہیں جی, پھر واپس آتے ہیں میٹھے کے ساتھ. مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو. میاں صاحب آپ نے تو کشمیر اور کشمیریوں کے لیے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا, تو پھر میں آپ کو مودی کا یار نہ کہوں تو کیا کہوں؟ آپ نے پی ٹی وی پہ اکثر اور اب مختلف چینلوں پہ ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی. پاکستان کے پہاڑی علاقوں کے بارے میں جب بھی کوئی ڈاکومنٹری دکھائی جاتی ہے تو پروڈیوسر یہ سمجھتا ہے کہ پشتو کا جو میوزک ہے, رباب ہے, وہ ہر پہاڑی ڈاکومنٹری میں لگانا ضروری ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان کی ڈاکومنٹری ہو, خیبر پختونخوا کی ہو, یا ہزارہ کی ہو. جیسے ہی وہ پہاڑ دیکھتا ہے وہ ڈن ڈنا ڈن ڈنا ایک میوزک ہے جو 1332 ڈاکومنٹریز میں استعمال ہو چکا ہے. جیسے کہ دہشت گردی پہ کوئی بی بی سی ڈاکومنٹری بنائے تو نماز کی تصویر ہونی ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ آزاد کشمیر جائیں گے تو آپ کو تقریر میں یہ ضرور کہنا ہے کہ بھارت کا ایجنٹ کون کون ہے اور غدار کون کون ہے. ان کا خیال ہے کہ کشمیری صرف ایک ہی سبجیکٹ پہ جوش میں آتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ بھارت کی ایسی کی تیسی اور مودی کا جو یار ہے فلانا یہ ہے. تو کیا ایسا نہیں ہے؟ اچھا ایسا تھا, یعنی ایسا تھا سن 70 کے الیکشن میں, جب ان کے نانا
ذوالفقار علی بھٹو نے کہا ہم 1000 سال تک لڑیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر ظاہر ہے شملہ سمجھوتا ہو گیا تھا. اس کے بعد مائنر ڈیٹیلز, ہاں جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کو پسند تھے, اب تو 2016 ہے نا, اب پنجاب میں کشمیر نہیں بک رہا, پنجاب میں بک رہی ہے تجارت. بالکل. اور جسی بھی صنعت کار سے پوچھیں یا مڈل کلاسیے سے پوچھیں, وہ کہے گا جی انڈیا کے ساتھ تعلقات نارمل ہونے چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی چونکہ 70s میں پھنسی ہوئی ہے, لہٰذا ہر وہ چیز کہ اگر آزاد کشمیر ہے تو وہاں بھارت کا ذکر ہوگا تو وہ جوش میں آئیں گے بقول پیپلز پارٹی کے. اگر سندھ ہے یا پنجاب ہے تو پھر روٹی اور استحصال اور وہ دائرے جو اب بالکل چینج ہو چکے ہیں. یہ بھول گئے کہ جب زرداری صاحب صدر بنے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں بھارت کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے پہ یقین رکھتا ہوں اور معاشی تعلقات کو پرائرٹی دیتا ہوں. اب یہ ہر بچے کو معلوم ہے پاکستان میں کہ جو بھارت کا شعبہ ہے وہ فوج کے پاس ہے. بے شک. سیاستدان جتنی بھی قلع بازیاں کھا لیں کچھ نہیں ہونا. جتنا فوج سپیس دے گی بھارت کے معاملے میں اتنا ہی سیاستدان جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں, پیریڈ. اور یہ 1 سیکنڈ کے نوٹس پہ سپیس واپس بھی لیکن پھر وہی پروڈکٹ دوبارہ بیچنا اور علاقہ وائز بیچنا, یہ بات میری سمجھ میں تو مطلب کہ اولڈ وائن ان این اولڈ بوٹل, مطلب بوٹل بھی نہیں ہے اور وائن بھی نہیں, مطلب نئے دور کی سیاست پیپلز پارٹی کا. جی مبشر. جی میں تو ایک بات کہوں گا کہ ان کا جو آخری جلسہ ہوا تھا میرپور میں, جس میں انہوں نے بڑا فورسفلی بلاول نے وزیر اعظم کا استعفیٰ ڈیمانڈ کیا تھا, وہ 1 ہفتے کے اندر جوائنٹ اپوزیشن کی جو ہے میٹنگ, اس میں وہ اس کی حیثیت اخلاقی کی رہ گئی تھی. تو اسے بھی اخلاقی سمجھ لیں, بس چھوڑے اس کو. کیا مطلب آپ ڈسکس کریں. دوسرا ڈائلیما پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے شہید کا. ہاں یہ لیسن سر, شہید کی آپ نے بات کی نا, تو آپ کو پتا ہے میرے لیے ہائی لائٹ کیا ہے پورے جلسے کی؟ چھوڑ دو چوروں کے سردار کو ایک دھکا اور دو, یہ باتیں ہم نے پہلے بھی سن لی. بلاول بھٹو زرداری اس جلسے کی ہائی لائٹ میرے لیے نہیں ہے. میرے لیے ہائی لائٹ ہے فریال تالپور صاحبہ. کیوں, آپ کو ایک دفعہ سنا دیتے ہیں کہ بھٹو شہید ہمارے ساتھ ہے. آج اس جلسے میں بی بی شہید ہمارے ساتھ ہے اور اس کا لخت جگر بلاول بھٹو شہید ہمارے ساتھ ہے. تھینک یو مائی لارڈ. استغفر اللہ. بلاول بھٹو لمبی زندگی ان کو بخشے صحت کے ساتھ. سر اب دیکھیں ایک بات اور, ایکچولی یہ بھی ہائی لائٹ نہیں ہے. جو اصل ہائی لائٹ کی ہائی لائٹ ہے نا, فریال تالپور صاحبہ نے جو بول دیا وہ تو بول دیا. ہاں فرائیڈین سلپ ہو گئی, جوش خطابت ہو گئی, یا عادت سے مجبوری ہے, جو بھی ہے. شیلا رضا صاحبہ کا جو ریاکشن ہے نا وہ پرائس لیس ہے. ذرا ایک دفعہ سنیے اور اس دفعہ غور سے دیکھیے کہ بھٹو شہید ہمارے ساتھ ہے. آج اس جلسے میں بی بی شہید ہمارے ساتھ ہے اور اس کا لخت جگر بلاول بھٹو شہید ہمارے ساتھ ہے. بلاول بھٹو شہید ہمارے ساتھ ہے. بلاول بھٹو شہید ہمارے ساتھ ہے. معذرت تھوڑا سا سٹار پلس ٹائپ سین کرنا پڑا تھا, اس کو لوپ پہ لگانا پڑا تھا, اور ایک ثبوت کا لال دائرہ بھی چاہیے تھا. ہمیں بھی مارکیٹ میں رہنا ہے, ہمیں بھی مارکیٹ میں رہنا ہے یار, مارکیٹ کے حساب سے چلنا ہوتا ہے. تو وہی میں عرض کر رہا تھا نا, تو وہی بات ہے نا یار, کہ ٹھیک ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید, بے شک ٹھیک ہے, بی بی شہید, بے شک ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ تقریباً 36 سال سے یہ ایک مظلومیت ہے, تیسری نسل ہے, اب چوتھی نسل. اب کچھ تو یار نیا لاؤ یار, 2016 میں آ جاؤ پلیز. یہ لائیں نہ لائیں, ہمارے شو کا ٹائم یہاں ختم ہوا ہے, اور ہم کم از کم اتنی ہم دعا کر سکتے ہیں کل آپ کے لیے ہم شاید کچھ نیا لائیں. کل تک کے لیے اجازت, خدا حافظ, اپنا خیال رکھیں.